اور اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر دعائیں کریں، یا اللہ تو میرے دکان کے اندر بھی برکتیں کر، میرے پاس میں جو ہے اس کی تجارت میں بھی برکت کر۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو جادوگروں کا خون بھی جو ہے وہ شرن معاف ہے۔ باری حضرات کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو سچا امانت دار تاجر بنا دے۔ افتتاح ہوا ہے، یا اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے، یا اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے۔ کنگن میں ریسٹ ہاؤس کے قریب ایف اقبال ٹیلرز کے نئے آؤٹ لیٹ کا افتتاح آج مفتی منظور نے کیا۔ دکان کے ہنرمند درزیوں کے پاس دستکاری میں 8 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ افتتاح کے موقع پر دکان نے محدود وقت کے لیے سلائی کی خدمات پر 20% رعایت کا اعلان کیا۔ مالک کا کہنا ہے کہ اس موقع پر سستی قیمتوں پر معیاری ٹیلرنگ فراہم کرنا ہے۔ بیورو رپورٹ ویلی آن لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں کنگن میں ایک دکان کا افتتاح ہوا، اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہاں دعوت دی تھی اور میں نے چند باتیں یہاں، اور دیگر ہمارے ہی تاجر برادری کے اور حضرات بھی یہاں موجود تھے، تو میں نے ان سے سب سے گزارش کی کہ آپ اپنی تجارت کو دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ جب آپ اس پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ خیر و برکت اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تجارت کو اور زیادہ فروغ دیں، لیکن دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دھوکے کے بغیر۔ تو انہوں نے، یہ ہمارے ایک نوجوان ہیں، انہوں نے یہاں یہ دکان یہاں ڈالا ہے، اور انہوں نے یہ پیغام بھی اپنے یہاں جو گاہک آئیں گے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، ان کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ بھی انہوں نے رکھا ہے کہ وہ ان کے پاس آئیں اور اپنے روابط کو بڑھائیں۔ اور یہ صرف افتتاح کے وقت نہ ہو، بلکہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ صداقت، دیانت، امانت، یہ ہمیشہ یہ رعایت اپنے یہاں سے خریداروں کے لیے یہ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ تو جب آپ اس پر قائم دائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کے رزق میں برکت عطا کریں گے۔ رزق میں برکت دیانتداری سے آتی ہے، امانت داری سے آتی ہے، صداقت سے آتی ہے۔ آج لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، حالانکہ جھوٹ ہلاکت کا سبب ہے اور سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں سبھی حضرات کو یہ پیغام دیتا ہوں اور اپنے تاجروں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ صداقت، دیانت، امانت کو اپنے پلے باندھ لیں اور اس پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جتنے بھی آپ کے پاس آئیں گے خریدار، ان کے ساتھ آپ ان کے خیر خواہ بنیں، اور یہ سمجھ کے یہ نیت کریں کہ میں عوامی خدمت کے لیے میں نے یہ دکان ڈالا ہے۔ جو بھی ہے یہ تو اس وقت یہ بہانہ بن گیا ہے ایک تاجر کا، انہوں نے یہ دکان ڈالا، یہاں بہت سارے تاجر حضرات ہیں۔ میرا پیغام سب کے لیے رہے گا کہ وہ سارے جتنے بھی ان سے ملنے والے خریدار، ان سب کے ساتھ آپ دیانت داری، امانت داری، دھوکے کے بغیر جب آپ ان کے ساتھ معاملات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تجارت میں بہت زیادہ برکت عطا کریں گے، اور اللہ جل شانہ ہر قسم کی مصائب اور شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دیکھو، یہ تو ایمان والوں کا ایمان ہے، اور ایمان یہ یقین ہونا چاہیے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کہ ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ جل شانہ کے ذمہ ہے۔ ایک مسلمان کو یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اللہ ہماری روزی روٹی کا انتظام بھی کرے گا۔ ہم ناجائز طریقہ اختیار کر کے جادوگروں کے پاس جائیں، ان سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہ نقصان پہنچانا یہ حرام ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو جادوگروں کا خون بھی جو ہے وہ شرن معاف ہے، یعنی وہ جو ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے امت سے وہ پیسہ بٹورتے ہیں، جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو زندگی میں توبہ کرنی چاہیے۔ جس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اس سے جا کر معافی بھی مانگنی چاہیے، اور جو نقصان ان کا ہوا ہے اس کی تلافی میں بھی
ان کو شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہیں ہر ایک کو رزق دینے والے۔ آپ کے سامنے آپ کے بازار میں کتنے کتے ہیں جو گھومتے پھر رہے ہیں، کیا یہ کھاتے نہیں ہیں؟ وہ اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، جنگل کے درندوں کو کھلا رہا ہے، پرندوں کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ ایمان والا مسلمان اس کو اللہ نہیں کھلائیں گے؟ تو یہ غلط طریقے، ہر انسان اپنے تاجر بھائی کا وہ خیر خواہ بنے اور اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر دعائیں کریں، یا اللہ تو میرے دکان کے اندر بھی برکتیں کر، میرے پاس میں جو ہے اس کی تجارت میں بھی برکت کر۔ آپ دیکھو اس کے بعد ان دعاؤں کے اثرات آپ کے دکان میں کیسے پڑیں گے، بجائے اس کے کہ آپ جادو کا سہارا لے کر دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ وہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی ناجائز ہے، لہٰذا یہ پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے کاروبار میں برکت کی دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے۔